अस्सलाम वालेकुम ना, ये प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। इस वक्त हमारी जो पाक फौज की क़यादत है वो डबल माइंडेड हुई हुई है और इमरान खान के पास कुछ सबूत आ गए हैं जिसकी वजह से उनको ये भी परेशानी है कि कल को ये सब कुछ अब इमाम के सामने आ जाएगा तो पहले हमारे हालात जो है ख़राब है, लोग हमें पसंद नहीं करते, फिर क्या बनेगा। एक इमरान खान की एक दो क्लिप है मैं सुनवाना चाहता हूँ, सुनते हैं जी। जिस दिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में मैं साबित करूंगा, सुने अस्करी टावर्स का एक गवाह है और कोई पता नहीं वो वीगो डाला वहां पहुंच जाए उसको उठा के ले जाए, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है कि वहां क्या हुआ था, वो कोई तरीके इंसाफ नहीं दे। अच्छा ये चीज है, अभी एक और क्लिप सुनाते हैं, ये सुने। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं है या आप इतने बेशर्म है कि आपकी औरतों से ही कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत है, आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। अच्छा ये जो अभी मैंने आपको ऑडियो सुनाई, बकायदा वीडियो मौजूद है हमारे पास। अस्करी क़यादत से लोग भी इमरान खान को पसंद करते हैं और मुकम्मल इमरान खान को वो रिपोर्ट देते हैं। जिस तरह दोनों तरफ एक दूसरे को, हर जगह पे इस तरह के लोग मौजूद हैं कि एक दूसरे की रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कभी हमारी अफवाज ये चाहेगी, जो हमारे जनरल है, कि कोई ऐसी इंक्वायरी हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ना कभी हमारे मुल्क में पहले कोई इंक्वायरी हुई है। इमरान खान साहब ने उम्मीद तो लगाई हुई है कि कभी शायद इसकी गवर्नमेंट आए इमरान खान की तो फिर ये इस तरह इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग भी हों उनको सामने लाया जाए। अब होता ये है कि जो कुछ भी ये प्लान होते हैं इसमें बात तो बाहर निकल आती है। जिस तरह मशरकी पाकिस्तान का वाक़या पेश आया था, फिर बाद में पता भी चल गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये नहीं कि इनको पता नहीं होता कि लियाकत अली खान को किसने कत्ल किया है, बेनज़ीर को किसने कत्ल किया है, और भी बेशुमार मामला है, ज़िया का जहाज किस तरह गिर गया। ये सारा कुछ हमारे मुल्क में बाकायदा तौर पर प्लान होता है और फिर वहाँ पे ये काम सर अंजाम दिया जाता है, लेकिन बड़े मजबूत तरीके के साथ, ताकि बात बाहर ना निकले। अब ये 9 मई का जो वाक़या है जिसमें बेशुमार लोग पकड़े हुए हैं, ये क्यों किया गया? अगर आप आम शहरी से पूछे तो वो बताएगा जनाब ये इसलिए किया गया कि इनको पता था कि इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों में बसता जा रहा है और दिन ब दिन उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वो जो चोरों का टोला है उनके जो नंबर गेम है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। आज भी कि हमजा शहबाज की वीडियो चल रही थी कि वो कहीं बाहर गया तो वहाँ उसके ऊपर भी लोगों ने नारेबाजी की या फिर वो वापस चला गया। असल में ये इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना चाहते थे और इसके लिए एक बहुत बड़ी गेम डाली गई। आपने देखा परवेज़ खटक है, दूसरे तीसरे, ये सब अपनी अपनी पार्टी बना के तो बैठ गए। इनको वोट मिलने या नहीं मिलने, जो अवाम का जो सामने सर्वे आया उन्होंने कहा जी हम तो परवेज़ खटक को जानते नहीं, हम तो इमरान खान को जानते, वोट तो हमारे उनके। अब ये सोशल मीडिया पे हमारी अस्करी क़यादत देखती है ये क्या हो गया। हम तो रोज़ाना इसके पर काटते हैं, कभी कहते मीडिया पे नहीं आएगा, कभी कुछ, मगर लोगों के दिलों में ये आज भी ज़्यादा मोहब्बत है इमरान खान। मैं आज वैसे सोच रहा था कि हम पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि ये जाहिल लोग हैं और इन्होंने आज तक ना तालीम में तरक्की हासिल की, ना इन्होंने और कामों में, लेकिन मेरा ख्याल इन जाहिल लोगों की वजह से शायद पाकिस्तान में कभी इनकलाब आया तो आएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा तो बाहर ही नहीं निकलता, वो तो वैसे ही डरता रहता है। तो ये जो जहालत इन्होंने पैदा की पाकिस्तान में अपनी तरफ से, तो इन्होंने कहा कि ये तालीम नहीं लेंगे, हासिल नहीं करेंगे, इनको बैठना उठना नहीं बताएंगे, इनको अकल मौत नहीं आएगी। यही लोग इनके लिए मुसीबत बन जाए, यही लोग इनके लिए ठीक ठाक प्रॉब्लम बनेंगे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं, जिस तरह ये खुद इनको इस्तेमाल करते, कल को इनके ज़मीर जाग गए, इनको कोई थोड़ी सी
کسی نے سمجھ دے دی تو یہ پھر زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے۔ یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا، اس کی انکوائری کے متعلق بے شمار سوالات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں لائیں گے، اور بعد میں جب دیکھا کہ ان کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، رگڑا یہ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں رگڑا دے رہے، رگڑا دے رہے ہیں۔ اب یہ جو خواتین ہے آج کل پکڑی ہوئی پی ٹی آئی کی، اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی مریم جو ہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، نواز شریف نے بڑی پاکستان کی خدمت کی ہے، موٹر وے بنائی، جو بنایا وہ بیچ رہے ہیں، فکر نہ کرو، وہ قرضہ لے کے بنایا تھا، آپ پیسے لے کے پھر بیچ رہے ہیں، وہ چیزیں ٹھیکے پہ دے رہے، لیز پہ دے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے۔ تو جناب اب ایک عام لڑکی جو صنم جاوید ہے، اس کو اس کے مقابلے پہ کھڑا کرنا ہوگا، اور اس پر غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے فوج کے جرنیل ہیں، جو ملک کے صحیح حکمران تو وہی ہیں نا، باقی تو آپ کے علم میں ہی ہے کیا ان کی اوقات ہے، عوام تو بالکل ہی ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں، وہ امام کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے میرے خیال میں۔ وہ اس وقت پریشان ہے کہ اگر عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا تو پھر مناسب نہیں ہوگا، عوام جو ہے اور ہمارے سے نفرت کرے گی۔ یہ نہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کی فکر ہے، یہ آپ پریشانی نہ لیں، ان کو اپنی فکر ہے کہ عوام ہمارے سے نفرت کرنا ہے۔ پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ کتنے فیصد نفرت بڑھ چکی ہے، اور بھی نفرت بڑھے گی، اور ہم پھر یہ نہ ہو کہ ملک میں جو 75 سال سے ہماری بادشاہی ہے کوئی اس کو بالکل ہی پرابلم مان جائے۔ انہوں نے ایک نئی گیم ڈالی، انہوں نے عمران خان کے لوگوں کو توڑنا شروع کیا، اور پھر ان کو ٹکٹ دیں گے، عمران خان کو بھی پارٹی جو بھی ہے اس کو ٹکٹ دیں گے، اور وہاں پہ کریں گے اب دھاندلی۔ یہ انہوں نے طریقہ واردہ ڈھونڈا ہے، اور وزیر اعظم پھر اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی خود اس وقت پریشان ہے کہ جس دن ہماری گورنمنٹ گئی کہیں یہ عسکری قیادت کا موڈ چینج نہ ہو جائے، کہیں یہ سب کو پکڑ نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف بھی آج باہر ہی بیٹھا ہوا پاکستان نہیں آ رہا، اس کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا کہ اگر سارے ہی پکڑے گئے ہم اور سارا پہ دم مسکل اندر ہوا تو بعد میں کیا ہوگا۔ مریم کے متعلق بھی کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں، مگر ابھی تک ہمارے پاس اس کی تصدیق مکمل نہیں، جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بتاؤں۔ آج کل تھوڑا سا آپ نے دیکھا منظر عام سے غائب ہے۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے وہاں پاکستان میں، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کے علم میں ہے جو دماغ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور عسکری قیادت کے بھی کچھ جرنیل یہ شامل تھے۔ 9 مئی کا جو پلان تھا اس میں عمران خان کو اس چیز کی اطلاع ہو چکی ہے، اور ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جو فوج میں ہیں جو عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے، عمران خان نام نہیں لیتا کہ ان کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ کور کمانڈر لاہور آپ کو پتہ ہے یہ پکڑ کے لے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کدھر ہے، کیا اس کی خبر ہے، ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے کچھ یہی پتہ چلا کہ ابھی تک اس کے اوپر بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ عمران خان نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ابھی وہ کسی کا نام نہیں لیں گے، اگر وہ کسی کا نام لے لیتا ہے اٹھا کے نہیں لے کے جائیں گے تو مروا دیں گے اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے تو پتہ ہے دو ٹھیک ٹھاک نکلی ہو تو ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، جنرل بھی شہید ہو جاتے ہیں، کوئی انکوائری کرنے والا ہے ہی نہیں، کو پوچھ لے تو وہ اس کے خلاف الٹا کیس ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کو جرت کیسے ہوئی یہ بات پوچھنے کی۔ جب آپ کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا پھر سختی، شامت، مار کٹائی، اس کو منظر عام سے ہٹا دو، اس کو اٹھا لو، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سب کچھ پھر کیا جائے۔ اب ابھی تک میں آپ کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ 14 اگست سے پہلے لوگ جانے والے ہیں۔ ابھی بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے ان سے، کیونکہ کوئی نئی اسکیم کے چکر میں ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی اسکیم ڈالی جائے
جس کی وجہ سے پھر ہم اور کوئی 1 سال کھینچے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایک دفعہ یہ لوگوں کو تسلی دے دیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، مگر منافقت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے وہاں پہ کافی اچھا سمجھا جاتا ہے منافق انسان کو، اور وہ منافقت اپنی جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ تو میں نہیں مانتا کہ یہ 14 اگست سے پہلے ابھی بھی جائیں، جب تک یہ دفعہ نہیں ہوتے جاتے نہیں۔ آج نون لیگ کے ایک نون لیگ ہے طارق فضل صاحب، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی ایکسیڈنٹ میں، لیکن مجھے تو افسوس ہوا کیونکہ کئی لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ بھی لگا رہے، لیکن میں پھر بھی ان کو کہوں گا یہ مناسب چیز نہیں ہوتی۔ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن انسانیت اپنی جگہ پہ۔ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں خدا ان سے حساب لے رہا ہے یا لیتا رہے گا، مگر پھر بھی اپنی پوسٹ ایسے نہ لگائیں کوئی بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یہ چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر